جلسے ہو رہے ہیں، لیکن اگر 50 شرابی تھے تو جلسے کتنے بھی ہو رہے ہیں؟ شرابی 50 کے 50 ہی۔ کیوں صحیح صاحب قبلہ بتائیے کیا فائدہ جلسے کا؟ جلسے بہت ہو رہے ہیں، نمازی کی ایک ہی صف لگتی تھی بوڑھے بوڑھوں کی، وہ صف ایک ہی ہے نمازی کی، ایک آدمی نہیں بڑھتا دکھائی دے رہا، یار تو کیا فائدہ ان جلسوں سے؟ بات سمجھیے آپ میری، دیکھیے میری بات سمجھیے، جلسے میں پیسہ بھی خرچ ہوتا، جلسے میں محنت بھی لگتی ہے، جلسے میں بری بھلی بھی لوگوں کی سننا پڑتی ہیں، تانے بھی سننا پڑتے ہیں، تو مسلمانوں جلسے کو خراب مت جانے دو، جلسے کو کامیاب بناؤ۔ بے شک بے شک۔ جلسے بہت ہو رہے ہیں، جلسے اتنے ہو رہے ہیں جس کا جواب نہیں، مگر اس کے باوجود بھی اصلاح بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مین وجہ پہلی تو آپ کی طرف سے خرابی، دوسری ہماری طرف سے خرابی، یہ دونوں طرف سے خرابیاں چل رہی ہیں۔ کیوں؟ آپ جب جلسے میں آتے ہو تو یہ تصور لے کے آتے ہو مفتی گلفام کو سنیں گے، بڑی زبردست آواز ہے ان کی، یہ سوچ کے نہیں آتے کہ قرآن و حدیث سنیں گے، نہ، مفتی گلفام کو سنیں گے، نواب رضا کو سنیں گے، بہت لہروں والی آواز ہے، آواز میں لہرا ہے تو رکے پڑے ہو، لہرا نہیں ہے چاہے نعت وہ کتنی اچھی پڑے، آپ بالکل بھی نہیں رکو گے۔ میں پورے قرآن کی تفسیر کر دوں اور میں ذرا اپنے انداز میں نہیں بولوں، ذرا سلو موشن میں بولوں، ایک بھی نہیں سنے گا، اور میں وہی بات چاہے کدھر کی کر رہا ہوں، ایک مسئلہ نہ بتا کے جاؤں تمہیں، ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ نہ بتاؤں، ادھر ادھر کی ہانپتا رہوں، مگر خوب دھم کرج ہوتی رہے، بات مزہ آ رہا۔ تمہیں اصلاح نہیں کرنا آپ نے، نہ، تم اصلاح کے لیے آئے نہیں، تم صرف مزے لینے کے لیے آئے۔ تم اگر یہ سوچ کے آتے آواز چاہے کیسی بھی ہو، انداز چاہے جیسا بھی ہو، مگر میں قرآن و حدیث کی بات سن کے آؤں گا اور اچھی لگے گی تو انشاءاللہ عمل بھی کروں گا اس پر، تو انشاءاللہ ضرور عمل ہوتا ہے۔ تم عمل کے غرض سے خدا کی قسم نہیں آئے، تم تو صرف مزے کے لیے آئے، لہریں سنیں گے، آواز کی دھم گرج سنیں گے، بڑا مشہور خطیب ہے، بڑا نام ہے بھائی اس کا، جہازوں سے چلتا لاؤ اس کا چہرہ ہی دیکھ لیں گے، نہیں 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 نہیں، کان کھول کے سنو، چاہے سنانے والا میں ہوں یا مجھ سے بڑا ہو یا مجھ سے چھوٹا ہو، یہ مت دیکھو سنانے والا جہازوں میں چلتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ سنانے والا سنا کیا رہا ہے۔ اگر نبی کی حدیث مسجد کا امام بھی سنا رہا ہے تو اسے محبت سے سنو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آواز بڑھائے رکھیے آپریٹر صاحب، آواز کم نہیں ہونی چاہیے، اب رات کا آخری حصہ کچھ کم نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کم نہ ادھر یہ کم، مطلب آپ کدھر سے بھی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اب سن لیجئے، یہ کمی آپ کی طرف سے ہے، آپ نے کبھی بھی جلسہ نہ اصلاح کے لیے کیا نہ اصلاح کے لیے سننے آئے، یہ 60% کمی آپ کی طرف سے۔ ہماری طرف سے کمی کیا ہے؟ ہم بھی جب اسٹیج پر آئے تو ہم یہ سوچ کے نہیں آئے کہ میں اپنی قوم کی اصلاح کروں گا یا وہ باتیں بتاؤں گا جس کی ضرورت ہے۔ میں سوچ رہا ہوں بہت مقررات، بہت شاعر ہیں، کسی کی جمع نہ جمع میری جم جا، ہم یہ سوچ کے بول رہے ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ تمہاری اصلاح ہو جانا، یہ نہیں ہے ہمارا مطلب کہ آپ کو کچھ دے کے جائیں نا، میری جم جانا چاہیے، لوگوں کی زبان پہ صبح کو ہو مفتی گلفام مفتی گلفام، مندرے آپ، میرا مقصد یہ ہے اللہ کی قسم اپنے دلوں کو صاف کرو۔ ہم تقریر اس لیے کریں کہ تمہاری اصلاح ہو، اور تم اس لیے سنو کہ ہم تمہاری اصلاح ہو، تو انشاءاللہ اگر شرابی 50 ہے تو 5 رہ جائیں گے، اور 5 ہے تو 0 ہو جائے گا، مسجد میں نمازی کم ہے تو انشاءاللہ مسجدیں بھر جائیں گی۔ دلوں کو تم بھی صاف کرو، دلوں کو ہم بھی صاف کریں۔ باکس کی آواز بڑھائیے آپریٹر صاحب، یہ بیچ میں مجھے واپسی دیجیے، خوب واپسی دیجیے، توجہ کیجیے، اصلاح کے لیے تقریر سنا کرو۔ یہ رات کا آخری حصہ بہت مشکل ہے، میں روز تقریر کرتا ہوں، آپ نہیں جانتے، بہت مشکل ہے اس وقت میں تقریر کرنا، بس بہت محبت سے سنیے، زندہ دلی کے ساتھ انشاءاللہ کچھ سنانے کی میں آپ کو کوشش کروں گا۔ کافی دیر سے آپ کا پروگرام چل رہا، بہترین شاعری آپ نے سنی نواب رضا سے، اور بہترین نقابت حسان رضا بریلوی سے سن رہے ہیں۔ حضور سید صاحب قبلہ ممبر شریف پہ تشریف فرما ہے، ایک بار ذرا بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ صحیح ہو گیا آپ کا، ایک کانٹا اور ذرا کولم کی آواز بڑھائیے، بالکل ایک دم لگے مجھے کہ میں زندہ ماحول میں بول رہا ہوں۔ سارے لوگ ماشاءاللہ اندر آ گئے ہیں، اب وہی اندر نہیں آ رہا ہے کہ نہیں اب ہے ہی نہیں کوئی تو آئے گا کون، جتنے تھے بیچارے سب آ گئے اندر۔ خواتین اسلام اللہ انہیں سلامت رکھے، فاطمہ الزہرا کی کنیزوں میں انہیں شمار فرمائے کہ شروع سے لے کے اب تک یہ بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ، ٹھیک، بہت بڑھیا۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم, اور زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کو سناؤں گا, ماحول آپ نے بنا لیا, لیکن آندھی آئے طوفان آئے اور بیچ میں پروگرام بند ہو جائے, میری خطا نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں, مجھے 2 گھنٹہ پہلے پیش کر دیا ہوتا تو میری تقریر ہو گئی ہوگی, میری خطا نہیں ہوگی. توجہ کیجیے, موسم نے وفا کی تو انشاءاللہ سناؤں گا, اگر موسم نے وفا نہ کی تو پھر مجبوری کی بات ہے. پھر انشاءاللہ کبھی اگر 2-3 سال میں آنا ہوا تو پھر انشاءاللہ سن لینا. اب توجہ کیجیے گا حضرات, اس حسین کا ذکر کرنے کے لیے چلے ہو جس حسین کا ذکر تم آج مسجد میں بیٹھ کے نہیں کر رہے ہو, بلکہ آسمان کے فرشتے آسمانوں میں کرتے ہیں. حسین کوئی چھوٹی موٹی ذات کا نام نہیں ہے. حسین تم یہ سوچتے ہو کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا وہ حسین, جس نے جو ہے فاطمۃ الزہرا کا کیا ہوا وعدہ نبھایا وہ حسین نہیں. نہیں, کان کھول کے سنو, حسین وہ ہے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے, کہہ دو سبحان اللہ. حسین وہ ہے جو راکب دوش مصطفیٰ ہے, کہہ دو سبحان اللہ. حسین وہ ہے جس کے جھولے سدرہ کا فرشتہ جبریل جھلاتا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. ارے حسین وہ ہے جو کربلا کی ریگزار پر سر کٹائے, پوچھا جائے آخری خواہش بتا کیا ہے, تو حسین آخری وقت نہ پانی مانگے, نہ کھانا مانگے, نہ گھر والوں کا دیدار مانگے, بلکہ حسین نے آخری وقت کہا تھا, اے یزیدیوں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. اس حسین کا آج تم ذکر کرنے کے لیے یہاں آئے ہو, اس حسین کا جلسہ سجانے کے لیے یہاں آئے ہو. حضرات بیٹھو, محبت سے تھوڑی دیر بیٹھو. یہ تو ستم ہے, میں آپ کو بتا رہا تھا, مجھے تو خوب معلوم ہے نا. کبھی بھی یاد رکھنا, مین خطیب بلاؤ تو جلدی اس کی تقریر کراؤ, ہمیشہ یاد رکھنا. اب پھر آندھی آئے گی, بارش آئے گی تو تقریر تو ہو جائے گی, کام تو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اب اگر تقریر نہیں آپ لوگوں نے سنی تو صبح کو پھر 6 میں کوئی 1000 طرح کی ہوں گی. ہم بھی چاہتے ہیں جلسہ بہت کامیاب ہو, لیکن ہماری پھوکوں میں اثر نہیں ہے. ہم بھی ٹائم ٹیبل کے جو ہیں تھوڑے سے محتاج ہیں, ٹائم ٹیبل سے کام ہونا چاہیے. ایک بار بولو ذرا سبحان اللہ. یہ محرم کی 10 تاریخ جو اب آ گئی, مغرب کے بعد لگ گئی, یہ تاریخ بڑی مین تاریخ, بڑا معزز دن ہے. یہ وہ مبارک دن ہے, یہ وہ معزز دن ہے کہ یہ اتنا مبارک دن, ٹینشن مت لو, بس اپنے اپنے کھمبوں کو پکڑے رہو جو ہے, اور بس بیٹھے رہو آرام سے. ہاں بس پکڑے رہو, اپنا اپنا کھمبا پکڑے رہو, ٹینشن مت لو. اب اگر یہ اڑ جائے گا تو اڑنے دو, بس کھمبا پکڑے رہو. توجہ کیجئے, کھمبا انشاءاللہ یہاں اگر کھمبا نہیں گرنے دو گے نا, یہاں کھمبا نہیں گرنے دو گے نا, تو انشاءاللہ میدان محشر میں حسین تمہیں جہنم میں نہیں گرنے دیں گے. حسین کے نام پہ تو کھمبا پکڑا جا رہا ہے, اور کس کے نام پہ کھمبا پکڑا جا رہا ہے, بولو ہے کہ نہیں ہے. یہ بڑا مبارک دن ہے, یہ اتنا مبارک دن ہے کہ اسی محرم کے یوم عاشورہ میں اللہ نے زمین کو بنایا, اسی دن اللہ نے آسمان کو بنایا, اسی دن اللہ نے عرش کو بنایا, اسی دن اللہ نے فرش کو بنایا, اسی دن اللہ نے کرسی کو بنایا, اسی دن اللہ نے لوح کو بنایا, اسی دن اللہ نے جن کو بنایا, اسی دن اللہ نے حضرت آدم کا پتلا بنایا. توجہ کرتے چلے جانا, اسی دن اللہ نے کائنات کے اندر ساری چیزوں کو بنایا, اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی, اسی دن اللہ نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا, اسی دن اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, اسی دن اللہ نے حضرت ابراہیم کو نار نمرود سے نکالا. ارے یہ وہ مبارک دن ہے, جب مبارک دن تھا تو اسی دن نبی کے نواسے نے اپنے سر کو کٹایا. بھائی کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. سر کو کٹایا, یہ دن مبارک تھا, اتنا مبارک دن تھا, نبی کے نواسے نے یہی دن چن لیا. جب سب بڑے بڑے کام اسی دن میں ہوئے ہیں تو اپنا سر بھی اسی دن میں کٹائیں گے. سارے بڑے بڑے کام اسی دن میں ہوئے سارے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے جودی پہاڑ سے لگی, یہی محرم کی 10 تاریخ تھی. بہت مبارک دن ہے. اے لوگو
कोई काम ना बना करे, मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखा करो और 9 का भी रख लिया करो, दोनों रोजे रख लिया करो। कान खोल के सुनो, मैं टैबलेट भी देता जाता हूँ आपको, नुस्खे भी देके जाता हूँ। कोई काम नहीं बने, ये 2 रोजे रख लेना और इफ्तार करने के बाद हुसैन का सदका देकर दुआ करना। इंशाअल्लाह अगर कितना भी खतरनाक काम होगा, पूरी दुनिया ने जवाब दे दिया होगा। ऐसा मरीज होगा, दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होगा कि अल्लाह इलाज हो गया, इसकी कोई दवा नहीं बनी है। अगर 2 रोजा रख के हुसैन का वसीला देके अगर इस दिल में दुआ मांगेगा तो इंशाअल्लाह तेरी दुआ कबूल होगी, बेड़ा पार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। अल्लाह, तवज्जो करना, रोजा रखना और रोजा रख के फिर दुआ करना, इंशाअल्लाह तेरी दुआ। लेकिन दुआ मांग के दिखा, कबूल जब होगी जब मांगेगा, जब मांगेगा नहीं तो कबूल होगी कहां से? अब टेंशन मत लीजिए आप, ये एमली फार्म में बहुत दम है, इनकी जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती, जितनी देर सुनना मेरी तकरीर सुनिएगा इंशाअल्लाह। आपको बिना माइक के भी मैं तकरीर सुनाऊंगा, माइक बोले ना बोले इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बताइए मुझे, जब रोजा रखोगे नहीं, दुआ मांगोगे नहीं तो कबूल होगी कहां से? खेत में पौधा लगाओगे नहीं, खेत जोतोगे नहीं, पानी दोगे नहीं, सिंचाई करोगे नहीं, दवाई लगाओगे नहीं, खेती होगी कहां से? फिर करते फिरो कि मौलाना खेती नहीं हुई, हमारे खेत में तो घास के अलावा कुछ है ही नहीं, तो जब तुमने कुछ बोया नहीं तो घास ही तो होगी। तुम कहो मौलाना घर में बरकतें नहीं आती, मौलाना घर से बीमारी नहीं निकलती, मौलाना मैं तो परेशान ही परेशान हूँ, मेरे घर से परेशानी नहीं जाती। तो मैंने कहा जब तूने परेशानी दूर करने के लिए दुआ की नहीं तो फिर परेशानी दूर होगी क्यों? कितने लोग हैं जो इस महीने में शायद रोजा रखते हो, इल्ला माशाअल्लाह, वगरना तो मुहर्रम आ गया, सोचता मेला कहाँ का करूंगा, मेला कहाँ का करूंगा। गली आखिर का ज्यादा भारी होता या लेकर ज्यादा भारी होता, या टांडे की जो है ईद के मौके पे भी देखेगा टांडे की ईद ज्यादा भारी होती है। अल्लाह 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 अल्लाह, ये मुहर्रम शरीफ का इसलिए था, मेला कहाँ का भारी होता। ताजिए की जिताइयाँ कहाँ होती है, ताजिए की जिताइयाँ होती है। अच्छा बेवकूफी आप देखो, ये ताजिया शरीफ रखा है, एक जगह रखा रहना तो बढ़ता है, देखते रहो, लेकिन इसको घुमाना नहीं चाहिए। ये जो मेले में जाकर ना ये एक से एक ऊंचा होता। अच्छा चलो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, क्या है तो तुम कहोगे ये इमाम हुसैन की निस्बत है, बस यही तो है, और तो कुछ नहीं है। वैसे तो ये कागज है, लेकिन इसकी जो इज्जत से देख रहे हो, किस क्यों देख रहे हो आप? इमाम हुसैन से निस्बत है। अरे भाई यही तो वजह है ना, और किसी से निस्बत तो नहीं है ना। तो इमाम हुसैन से निस्बत है, तेरे ताजिए को भी जो और लाया, उसके ताजिए को भी जो और लाया, उसने भी। अगर एक जगह 10 ताजिया है तो 10 को भी निस्बत उन्हीं से है या यजीद से है, किसी को मुझे बताइए। सबको उन्हीं से है, जब सबको उन्हीं से है तो जिता किससे ले आई बताओ? सब तो एक ही है यार। एक बात बताइए, तू उठा रहा और ये उठा रहा, मैं जिता रहा हूँ, ये अरे जिता किससे रहा है? सबको तो निस्बत इमाम हुसैन से है, तो हराना किसे जाता है, जिताना किसे जाता है? अरे बेवकूफ है, सारे सितम इसी वक्त होंगे। अब अगर खामोशी से सुनो तो मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल लेकिन मैं मूड बना के ला रहा हूँ, बीच बीच में कोई ना कोई डिस्टर्ब होगा, समझ रहे हैं आप? ये डिस्टर्ब मुझे बिल्कुल पता है, मैं मूड बना के लाऊंगा, आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो बिल्कुल न कीजिए, आप सुनते रहिएगा, अल्लाह की सुनते रहिए। एक बात मुझे बताओ, अगर तुम चलिए करबला जो मसनूई करबला है, जबकि कोई करबला एक ही है, पूरी दुनिया में एक करबला, दोबारा दूसरी करबला कयामत तक पैदा हो ही नहीं सकती, इसलिए कि करबला बनने के लिए हुसैन का सर कटाना जरूरी है, और हुसैन ने सर एक ही करबला में कटाया है, तो कयामत तक एक ही करबला रहेगी। उस करबला की अजमत को कम करते हो कि ये भी करबला वो भी करबला, एक ही करबला है, उसकी अजमत को कभी कम ना करो। सब मसनूई करबला आप ले गए अपने ताज़िए, अब जिताइयाँ हो रही हैं। अल्लाह के बंदो तुम्हारी अक्लें कहाँ चली गई? अगर सबको इमाम हुसैन से निस्बत है तो मुझे बता, हराना किसे चाहता है? मुझे बता, जिताना किसे?
बांध देना, बांध दिया ऊपर से। वो नहीं है ना, वक्त ऐसा है, कुछ भी हो। ना चढ़ दी, चढ़ क्या हुआ अपनी माइक में क्या करने वाला है? बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। आप उठ के ना जाइए, अगर आपको डर लग रहा है तो मस्जिद के अंदर सुना दूं, लेकिन आप सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सुना दूं, लेकिन माहौल आपने ऐसा बना दिया कि इस वक्त ये हवा तेज चल रही है ना, तो तेज हवा में जो मामला है पिंडाल का मामला लग रहा है। आप पकड़ लीजिए अपने अपने पाइप को थोड़ा। अगर आप दुआ मांगोगे नहीं तो कबूल होगी कहाँ से? दुआ मांगो इंशाअल्लाह कबूल, इंशाअल्लाह कबूल होगी, इंशाअल्लाह कबूल होगी। ये वो मुबारक महीना और वो मुबारक साथ कल 10 तारीख ये दिन में रहेगी शाम, रोजा रखना और शाम को फिर इफ्तार के बाद मौला से दुआ मांगना। अगर लिए दुआ मांगना, अगर किसी का कारोबार नहीं चलता हो कारोबार के लिए दुआ मांगना, अगर कोई गुनाहगार हो तो अपने गुनाहों से तौबा के लिए दुआ मांगना, अगर कोई परेशान हो तो परेशानी के लिए दुआ मांगना, अगर किसी के बेटे बेटी के अच्छे रिश्ते ना आते हो तो उनके अच्छे रिश्तों के लिए दुआ मांगना, अगर कोई किसी भी मुकदमे में नाजायज फंस गया है तो उससे रिहाई के लिए दुआ मांगना, अगर तुम्हारा अजीज कोई जेल में बेगुनाह फंसा हुआ है तो उसकी रिहाई के लिए दुआ मांगना, अगर दुनिया जमाना तुम्हारी मुखालफत करता है तो उसकी मुखालफत दूर करने के लिए दुआ मांगना, अगर जमाना तुमसे हसद करता है तो उसका हसद दूर करने के लिए दुआ मांगना। इंशाअल्लाह तुम दुआ मांगना, अरे दुआ मांगना तेरा काम है और बख्शिश कराना और तेरा बेड़ा पार प्यार कराना ये करबला के हुसैन आजम का काम है। एक बार कह तो दे हुसैन, एक बार तो कह दे दिल लगा के कि हुसैन हाथ में हाथ दे दिया मैंने, अब दोस्ती निभाना तेरा काम है। अरे भंवर में कश्ती को डाला है मैंने, अब उसे पार लगाना तेरा काम है। एक बार भरोसा तो कर, एक बार कह के तो देख, लेकिन कहता कहाँ है तू, भरोसा करता कहाँ है? एक बार भरोसा कर ले, इंशाअल्लाह अगर तूने भरोसा कर लिया तो तेरी नैया पार लग जाएगी, इंशाअल्लाह तेरी नैया पार लगेगी। मेरा तो खुदा की कसम ईमान है, मेरा तो खुदा की कसम तजर्बा और यकीन है। एक बार तो सच्चे दिल से तू तौबा करना, एक बार तो सच्चे दिल से इस दिन में दुआ मांगना। ये क्या क्या मांगना मौला? ये वही दिन है कि तूने हजरत नूह की कश्ती को पार लगाया। मौला ये वही दिन है कि हजरत यूनुस को मछली के पेट से 40 दिन के बाद जिंदा निकाला। मौला ये वही दिन है कि हजरत यूसुफ को तारीक कुएं से जिंदा बाहर निकाला। मौला ये वही दिन है कि आतिश नमरूद से हजरत इब्राहिम को तूने सही सलामत वापस निकाला। मौला वो तो बड़े बड़े काम थे, मेरा तो छोटा सा काम है। खुदा तो वही है ना, खुदा तो ना बदला ना, खुदा तो वही है ना जिसने हजरत इब्राहिम का काम बनाया, खुदा तो वही है ना जिसने हजरत नूह की कश्ती को पार लगाया, खुदा तो वही है ना जिसने कि हजरत आदम की दुआ तौबा को कबूल किया, दुआ को वही खुदा है ना। तो तेरी कबूल क्यों नहीं करेगा? तेरी भी करेगा, मगर वो मांगने का सलीका होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हुसैन की बात करते हैं, खुदा की कसम हुसैन, अरे यार हुसैन का चाहने वाला और परेशान। अरे परेशानी तो हुसैन ने झेल ली तुम्हारे बदले की, अब कहां परेशानियां रह गई? सारी परेशानियां झेली तुम्हारे बदले की। हकीकत बात यह है कुछ ना छोड़ा, सब कुछ हुसैन ने अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारे लिए कुछ ना छोड़ा। अगर हुसैन का जरा भी मानने वाला तो हो, परेशानी उसके पास आके खुद परेशानी में पड़ जाएगी। हुसैन का अगर जुमला नोट किए, जुमला जो मैं बोल रहा हूं, अगर हुसैन का मानने वाला है परेशानी उसके पास आके खुद परेशानी में पड़ जाएगी, मुश्किलें उसके पास आके खुद मुश्किलों में पड़ जाएंगी। आला हजरत उसी अली के लिए कहते हैं, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते।
سجاد کے صدقے میں ساجد رکھا میں علم عقد باقر علم خدا کے واسطے. ایک بار مانگ کے دیکھو پھر دیکھو کیا نہیں ملتا ہے. آپ کو ایسا ایسا ملے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. مگر کان کھول کے سن لینا, 9 اور 10 محرم کا روزہ ہو اور افطار کے بعد میں دعا ہو, پھر پروردگار کی رحمت دیکھنا کیسے جھما جھم برسے گی. کہہ دو سبحان اللہ. کوئی بات نہیں بھیا, نہیں گرے گا, گرے گا بھی تو یار سر پھوٹے گا, اور پھوٹ بھی گیا تو سوچ لینا امام حسین کی محبت میں ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے آقا حسین لاج رکھیں گے, کسی کا سر نہیں پھوٹے گا انشاءاللہ. یہ انہی کا ذکر ہو رہا, انہی کا جلسہ سج رہا. یہ وہ حسین ہے, معلوم ہے آپ کو. اب ذرا سنو, تمہارا حسین جس کا جلسہ کرنا چلے ہو, وہ حسین کیا حسین ہے؟ کوئی عام آدمی کا نام حسین نہیں, کسی ایک چھوٹے موٹے ولی کا نام حسین نہیں. سنو 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 سنو, کسی عام صحابی کا نام حسین نہیں, بلکہ حسین کا مرتبہ کیا ہے سنو. نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی روزانہ آ کر بیٹھتے تھے. صحابی کا نام نوٹ کرو, دہیہ کلبی. روز بیٹھتے تھے دہیہ کلبی, اور کیا کرتے تھے, اپنے باغ سے تازہ تازہ کھجور جیب میں لاتے توڑ کے, اور جب نبی کی بارگاہ میں حسین کھیلنے آتے نا نانا کے پاس, تو دہیہ کلبی کھجور نکال کے حسین کو دیتے. معلوم ہے کیوں؟ یہ بچہ چاہ کے مجھ سے ہل جائے. ارے معلوم ہے حسین سے زمانہ محبت چاہتا ہے, ہل جائے. اور جب حسین مجھ سے ہل گئے نا, تو خدا کی قسم پھر جنت بھی میری ہے اور دنیا بھی میری ہے. یہ حسین ہے. کھجورے توڑ لیتے, کس کے بیٹے؟ عمر کے بیٹے. کھجورے توڑ لے, تھوڑی سی کھجوروں کو لے کے حضرت حسین اور عمر کے بیٹے عبداللہ میں تھوڑی سی ہو گئی. بچوں میں ہو جاتی ہے یار, بچے 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 ہوتے ہیں. تو عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ عمر کے. حسین کس کے بیٹے ہیں؟ زور سے بولو, حسین کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ, اتنا سوچنا پڑے گا. زور سے بولو, کس کے بیٹے ہیں؟ یار یہ وہ علی ہے, اگر نام لے دو تو مشکل ٹل جاتی ہے. توڑ لے. حضرت عمر خلیفہ ہیں. خلیفہ کا مطلب بادشاہ ہے. خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر, ان کا بیٹا اور علی کا بیٹا حسین دونوں میں ہو گئے. تھوڑی سی بچوں میں ہو جاتی ہے. عمر کا بیٹا بولا حسین سے, جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ حضرت حسین نے کہا ہم تو جانتے ہیں مگر تم نہیں جانتے ہو ہم کون ہیں. بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے بچوں کی بات تھی. کہا حسین جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ اگر جان لوگے نا حسین تو پھر سن لو, پھر ہم سے کچھ نہ کہو گے. تم جان لوگے نا تو پھر حسین ہم سے معافی مانگو گے. کہا بتاؤ کون ہے؟ کہا ہم عمر کے بیٹے عبداللہ ہیں. ہمارا بابا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اس وقت کرسی کا مالک ہے. حسین کو جلال آ گیا. ارے بولو یار ذرا بولو سبحان اللہ. علی کے بیٹے کو جلال آ گیا. جلال آیا تو ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کے بولے سن, تو میرا غلام اور تیرا باپ عمر میرے نانا مصطفیٰ کا غلام. اللہ اللہ, تیری اوقات یہ ہے, ہم سے منہ لگتا ہے. تیری اوقات یہ ہے, تو میرا غلام, تیرا بابا میرے نانا کا غلام. اب اللہ اللہ, موڈ خراب ہو گیا. حضرت عمر کی بارگاہ میں دوڑا دوڑا گیا. میرے ابا کو ایسا کہا, اور میرا ابا اتنا بڑا آدمی. انہیں کیا پتا تھا انہی کے جوڑوں کے صدقے میں ابا اتنا بڑا بنا ہے. انہیں کیا پتا تھا انہی کے جوڑوں کے صدقے میں ابا اتنا بڑا بنا ہے. کہ ابا جی, حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ ابا آج ہمارا جھگڑا ہو گیا. کس سے؟ حسین ابن علی سے ہوا ہے. مگر ابا ہم چھوڑیں گے نہیں. حسین ابن علی نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. کیا کہا؟ آپ کو غلام بتایا. کہا کس کا؟ کہا محمد رسول اللہ کا. کہا بتایا ہے, تیری سننے میں کمی تو نہیں ہوئی ہے؟ کہا نہیں مجھے یاد ہے. کہا نہیں ہو سکتا کمی ہو گئی, چل لے کے چل حسین کے پاس. اللہ 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 اللہ, ذرا غور کر, چل لے کے چل حسین کے پاس. کبھی سننے میں غلطی ہو گئی ہو. جب گئے لے کر, حضرت عمر کھڑے ہیں, حسین کھڑے ہیں. کہا حسین تم نے کیا کہا اس سے؟ اللہ اللہ, اب کہو بیٹا کیا کہہ رہا, اب کہو کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت حسین نے کہا ہم ڈرتے تھوڑی, ہم نے کہا ہے عمر میرے نانا کا غلام. کہا حسین ذرا لکھ اوڑ دو. ہائے ہائے, ذرا بولو نا سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ, لکھ اوڑ دو. حضرت حسین نے کہا لکھ بھی دیں گے, ہم کان میں بھی کہہ سکتے ہیں, کھلے میدان میں بھی کہہ سکتے ہیں. علی کا بیٹا ڈرتا نہیں ہے.
ہے عمر تو میرے نانا کا غلام ہے. کہا یہ جو حسین نے لکھ کے دیا ہے عمر نانا کا غلام اسے میرے کفن میں رکھ دینا. ارے میری تو بخشش کا ذریعہ ہو گیا. میدان محشر میں محمد الرسول اللہ سے بولوں گا آقا مجھے آپ کا غلام آپ کے نواسے نے کہا ہے مجھے اپنی غلامی میں آپ قبول کر لو. اللہ اللہ اللہ. حضرت حسین بولے عمر ہماری تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی تھی. کہا بیٹا تمہاری تو نا اتفاقی ہو گئی عمر کا تو کام بن گیا. تمہاری نا اتفاقی نے تو کام بنا دیا. میں تو سوچتا تھا کہ نبی اپنی غلامی میں مجھے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. پتہ نہیں عمر اس قابل ہے کہ نہیں ہے وہ اپنی غلامی میں قبول کریں. مگر جب تم نے لکھ دیا تو اب پکی ہو گئی سند مل گئی ہے. تو میں تمہارے نانا کا غلام ہوں. میدان محشر میں کہہ دوں گا آقا میں غلامی کے قابل نہیں تو کیا ہوا حسین نے مہر لگا کے دی ہے. میں اس قابل نہیں تو کیا ہوا لیکن مہر انہوں نے لگائی ہے. اور حسین تمہارا کہا نہیں ٹلے گا. تمہارا جھگڑا ہو گیا اپنا کام بن گیا. اللہ اللہ تمہارا جھگڑا ہوا اپنا کام بن گیا. اب نیند تو نہیں آ رہی ہے. لگ رہا رات کا 2 بجا ہے کسی طرح سے. طوفان بھی ہلکا ہلکا رک رہا. یہ بھی تو تقریر سنے گا اسے بھی تو مزہ آئے گا ہے نہیں. یہ بھی تو حسین کا غلام ہوگا. کب تک ظلم و جفا کرے گا. یہ توجہ کیجئے. یہ حسین حسین چاہتا ہے کہ حسین مجھ سے قریب ہو جائے. ہر صحابی چاہتا ہے کہ حسین مجھ سے قریب ہو جائے. ہر نمازی چاہتا ہے کہ حسین مجھ سے قریب ہو جائے. تو میاں اگر قریب کرنا چاہتے ہو تو کچھ کرنا پڑے گا. قریب ایسے کوئی نہیں ہوتا. اگر حسین کو قریب کرنا چاہتے ہو تو حسین کے مشن پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا. صحابی رسول تہیہ قلبی روزانہ تازہ تازہ کھجورے لاتے حسین کو کھلاؤں گا. حسین قریب ہو جائے حسین قریب ہو جائے. آپ کے گھر پہ کوئی روز بیٹھنے کے لیے آئے آپ کے بچے کو روزانہ چاکلیٹ لے کے آئے ٹافی لے کے آئے آپ کے بچے کو روزانہ کھلائے تو آپ کا بچہ بھی ہل جائے گا. ہل جائے گا کہ نہیں ہل جائے گا. تو حضرت حسین کو تہیہ قلبی روزانہ کھجورے دیتے کھجورے دیتے کھجورے دیتے. حسین کا پیار بڑھتا گیا محبت بڑھتی گئی چاہت بڑھتی گئی. اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی کہ اب حسین ان کا انتظار کرتے تھے. نانا وہ چاچو کب آئے گا جو کھجورے لے کے آئے گا. انتظار پہ انتظار. اب تو دہیا قلبی آ کے بیٹھتے حسین نانا کی گود میں چھلانگ لگا کر دہیا قلبی لاؤ کھجور. ہائے ہائے بولو نا سبحان اللہ. اب تو نا وہ ہل گئے نا بچہ ہل جاتا دہیا قلبی کی گود میں لاؤ کھجور. ایک دن حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں دہیا قلبی کی صورت میں اللہ اللہ ذرا غور کرنا. حضرت جبریل جب بھی نبی کی بارگاہ میں آتے تھے تقریباً 99% کسی کی شکل ہی میں آتے تھے. فرشتہ جب بھی نبی کی بارگاہ میں آتا تھا تو 99% کسی نہ کسی کی شکل میں دہیا قلبی کی شکل میں آ گیا. کون؟ جبریل. نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے نبی نے تو پہچان لیا کون ہے. لیکن حضرت حسین کا بچپن آ گئے. روز والا چاچو آ گیا کھجور لاتا ہے وہی آ گیا. کیونکہ ٹائٹل تو وہی تھا نا. سامنے ٹائٹل تو وہی لگا تھا نا. اسٹیکر تو وہی لگا تھا نا. اندر کا مال اور ہے. یہ تو اندر کا معاملہ ہے. میرے حسین نانا کی گود سے چھلانگ لگائی جبریل کی گود میں. اگر تمہارا بیٹا یا پوتا جبریل کی گود میں کبھی بیٹھا ہو تو بتا. کوئی مائی کا لال کا بیٹا بیٹھا ہو تو بتا. یہ فاطمہ کا بیٹا ہے جو جبریل کی گود میں بیٹھا ہے. کہتے پھرتے ہیں نبی میری طرح میری طرح. ہم نے کہا ظالم نبی تو نبی کے نواسے کی طرح ہو کے دکھا. اللہ اللہ. بیٹھے کھجور نہیں ملی. پہلے بیٹھتے کھجور ملتی تھی. جیسی بیٹھے فوراً کھجور مل گئی. اب بیٹھے کافی دیر ہو گئی کھجور نہیں ملی. اب بچے کو تو چاہت ہوتی ہے نا کہ روزانہ ملتا تھا ملی نہیں کھجور. تو اب تو یہ تو بھولے ملے تھے. انہوں نے گود میں کھڑے ہو گئے. گود میں کھڑے ہونے کے بعد میں اب کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. کل ملا کے بات یہ ہوئی کہ کاندھے پہ سوار ہونا چاہتے تھے کہ کاندھے پہ بیٹھوں گا. اس لیے کہ جب بچہ آپ سے زیادہ گھل مل جاتا ہے تو پھر آپ کی پیٹھ پہ بھی آتا ہے کاندھے پہ بھی آتا ہے آپ کی گود میں بھی آتا ہے. جیسے ہی میرا حسین جبریل کے کاندھوں پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا مصطفیٰ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے منع کیا. حسین اترو واپس آؤ. یہ وہ نہیں ہے جو روزانہ آتا ہے. روزانہ والا اور ہے آج والا اور ہے. تو حضرت جبریل نے ہاتھ
جوڑ کے عرض کی آقا حسین کو کاندھے پہ آنے دو، منع نہ کرو، اگر حسین جبریل کے کاندھوں پہ آ گیا تو جبریل کی قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، جبریل کا کاندھے کو قسمت کی معراج ہو جائے گی، حسین کو آنے دو۔ وہ حسین ہے جسے فرشتہ بھی تمنا کرتا ہے کہ میرے قریب ہو جائے۔ جب حسین آئے تو ہاتھ جوڑ کے بولے یا رسول اللہ، جب میں نے رول پلے کیا ہے، جب میں نے جو ہے ان کا ڈھنگ بنایا ہے تو پھر نقل مکمل ہی ہو جائے۔ اب حسین اگر جیب میں ہاتھ ڈال دیے تو کھجور نہیں ہے۔ جب میں نے نقل کی ہے تو یا رسول اللہ نقل مکمل ہونا چاہیے میرے آقا، اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دو، میں جانا چاہتا ہوں، جا کے پھر آنا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہے جبریل کیا کرنا چاہتا ہوں؟ جانا چاہتا ہوں، جا کے پھر آنا چاہتا ہوں۔ کیوں جانا چاہتے ہو اور جانا ہی چاہتے ہو تو آنا کیوں چاہتے ہو؟ کہا آقا نقل مکمل نہیں ہوئی، جیب میں کھجور نہیں ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت کے تازہ تازہ میں میوے لانا چاہتا ہوں۔ اگر حسین میری جیب میں ہاتھ ڈال دے تو دنیا کے باغ کا کھجور نہ ملے مگر جنت کا میوہ مل جائے۔ اللہ اللہ، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے جس کا مقام یہ ہے کہ جبریل بھی تمنا کرتے ہیں کہ میری گود میں آ جائے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ، یہ وہ حسین ہے، یہ لوگوں کو چھوٹے موٹے کا نام حسین نہیں، یہ وہ حسین ہے۔ اب ذرا غور کرتے چلے جاؤ، اگر فاطمہ الزہرا کی گود میں کبھی حسین رونے لگتے تو میرے نبی مسجد نبوی سے فوراً دوڑ کر حضرت فاطمہ کے گھر آ جاتے اور آ کے کہتے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ رونے نہیں دیتے، نہیں رونے دیتے تھے، توجہ کرنا۔ میرے نبی حسین کو کبھی چومتے تھے کبھی سونگتے تھے، اس لیے کہ حسین جنتی پھول ہے، اور جنت کے جب دنیا کے پھول سے خوشبو آتی ہے تو جنت کے پھول سے کتنی خوشبو آتی ہوگی؟ بولو بولو، آتی ہوگی کہ نہیں؟ سونگتے تھے، نبی کے حلق، نبی حسین کے گلے کو چومتے تھے، بار بار چومتے تھے، اور بار بار چوم کے نبی نے ایک بار یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ نبی کی بیوی تھی، نام تھا ان کے ام سلمہ۔ کیا نام تھا؟ ام سلمہ۔ میرے نبی نے ایک مٹی دی تھی انہیں، مٹی بوٹلی میں بند تھی، کہا ام سلمہ یہ مٹی حفاظت سے اپنے پاس رکھنا، جس دن بوٹل میں اس مٹی کا خون بن جائے اس دن سمجھ لینا میرا نواسا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس دن میرے نواسے حسین کو کیا کر دیا گیا ہے؟ کر دیا گیا ہے، یہ کہا تھا۔ ام سلمہ نے وہ مٹی سنبھال کے رکھی تھی۔ وہ مٹی حضرت فاطمہ کو بھی دے سکتے تھے، حضرت عائشہ کو بھی دے سکتے تھے، حضرت خدیجہ کو بھی دے سکتے تھے، ام کلثوم کو بھی دے سکتے تھے، مگر کسی کو نہ دی، ام سلمہ کو دی۔ نبی کو پتا تھا جب حسین شہید ہوگا تو نہ فاطمہ ہوں گی، نہ عائشہ ہوں گی، نہ خدیجہ ہوں گی، اس وقت ام سلمہ ہوں گی، تبھی تو زمانے کو یہ بتائیں گی کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ ہیں کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا۔ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو جب بچے تمہارے چھوٹے ہوں تو انہیں حسین کے قصے سنایا کرو۔ جب تمہارے بچے چھوٹے ہوں تو انہیں فلمی گانے نہ سنا کے حسین کی تاریخ بتایا کرو۔ جب تمہارے بچے آنکھیں کھول کے ہوشیار ہوں تو انہیں دنیا کے گانے ترانے نہیں، ممبئی کے ہیرو ہیروئن کے قصے نہیں سنایا کرو، بلکہ اپنے حسین کی تاریخ بتایا کرو، تاکہ تمہارا بچہ جب جوان ہو تو حسین کا کردار لے کے جوان ہو۔ آج ہم اپنے بچوں کو کوئی فلمی گانا سنا رہی ہے ہماری ماں بہن، کوئی لوری سنا رہی ہے، کوئی کچھ سنا رہی ہے۔ خدا کی قسم، جب کل کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی نا، اور حسین کی ماں جب حسین کو سلاتی تھی نا تو یہ کہہ کے سلاتی تھی، تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھیں صلی اللہ کہتے کہتے۔ بچوں کو تم کچھ دو نا، بچہ جو ہے کوڑا کاغذ ہوتا،
اس کو دل کی تختی پر جو لکھ دو گے بچہ وہی کرنا شروع کر دے گا. آپ نے دیکھا سعودیہ میں رہنے والا بچہ کہیں نہ پڑھے مگر عربی بولتا ہے, امریکہ میں رہنے والا بچہ کہیں نہ پڑھے مگر انگلش بولتا, انڈیا میں رہنے والا بچہ کہیں نہ پڑھے مگر ہندی بولتا, بنگلہ میں رہنے والا بچہ کہیں نہ پڑھے مگر بنگلہ بولتا ہے. آپ نے دیکھا بچہ پڑھا نہیں مگر جو ماں کی زبان تھی وہ زبان بولنے لگا. تو اگر آج کی مائیں نیک بن جائیں, نمازیں پڑھنے لگے, تو خدا کی قسم جب بچہ جوان ہوگا تو کسی کو نہ دیکھے گا, ماں کی ادا دیکھے گا, نمازیں پڑھنے لگے گا, قرآن پڑھنے لگے گا. اگر سر کٹا بھی نہیں تو انشاءاللہ سجدے میں سر جھکائے گا. جب تک میں تقریر کروں آپ تقریر سننا. یہ کوفہ والے مت کرو کہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہو. جب میں تقریر کر سکتا ہوں تو آپ سن نہیں سکتے بارش میں. خطرہ تو مجھے زیادہ نا, مجھے پسینہ آ رہا ہے, مجھے اگر بارش کے چند قطرے پڑ گئے تو مجھے سرد گرم ہونے کا زیادہ خطرہ, آپ کو خطرہ نہیں, کیونکہ پسینہ مجھے آ رہا ہے. مجھے نہیں, مشینری میری گرم ہے. اگر آپ سنیں گے, جب تک میں سنا سکتا ہوں سنیے, اور اس کے بعد میں ختم کروں گا. اور ابھی ختم کرنا چاہ رہے ہو تو میں ابھی ختم کروں, ابھی کر دوں. بولیے ختم, بولیے, ہے نا, میری غلطی نہیں ہے نا. میں تو 11:30 بجے سے آ کے بیٹھا ہوں. یہ بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں شروع میں. اب جتنا میں بول رہا ہوں ذرا سن لیجئے, بولیے سبحان اللہ. اللہ اللہ. بچپنے میں بتایا جاتا ہے جب حسن حسین چھوٹے تھے تو ماں نے بتایا, باپ نے بتایا کہ بیٹا اللہ کی راہ میں کیسے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں. مسجد میں